بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمک کا صدقہ ماہ سفر میں اس طرح دو، کچھ دنوں میں دولت مند ہو جاؤ گے۔ محترم ناظرین، صدقہ اسلام کی روح ہے۔ یہ محض مالی ادائیگی کا نام نہیں، بلکہ دلوں کو پاک کرنے، رزق کو بڑھانے، بیماریوں کو دور کرنے اور بلاؤں کو ٹالنے کا ایک ایسا مؤثر ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات کو انسان کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ صدقے کے ذریعے نہ صرف دنیاوی مصائب ختم ہوتے ہیں، بلکہ انسان آخرت میں بھی اللہ کے خاص فضل کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اس صدقے میں ایک چھوٹا مگر عظیم عمل ہے، نمک کا صدقہ دینا۔ خاص طور پر جب یہ صدقہ ماہ سفر میں ادا کیا جائے تو اس کی روحانی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ماہ سفر کو بہت سے لوگ نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام میں کوئی مہینہ نحوس نہیں۔ تاہم یہ بات حقیقت ہے کہ بعض مہینے آزمائشوں، بلاؤں اور فتنوں کے لحاظ سے دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ سفر المظفر بھی ہے۔ اس مہینے میں بعض لوگ بیماریاں، مالی تنگ دستیاں، گھر کے جھگڑوں اور ذہنی پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام اور اولیاء کرام کا صدیوں سے اس مہینے میں خاص طور پر صدقے کی تلقین کی ہے تاکہ ان آزمائشوں سے نجات حاصل ہو سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ نمک جیسی معمولی اور عام چیز کو صدقے کے طور پر کیوں پیش کیا جائے؟ کیا اس میں واقعی روحانی طاقت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں کوئی بھی چیز معمولی نہیں۔ جب نیت خالص ہو اور عمل سنت کے مطابق ہو، نمک وہ چیز ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے پہلے اور بعد میں استعمال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے کی ابتدا نمک سے کرو، اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ نمک کھانے سے قبل کھانے والا شخص ہمیشہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اب سوچیں کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا قرار دیا، اگر وہی چیز صدقے میں دی جائے تو اس کا اثر کتنا ہوگا؟ یہ ایک روحانی راز ہے جسے اولیاء کرام نے ہمیشہ اہمیت دی ہے۔ ماہ سفر میں نمک کا صدقہ دینا ایک مجرب اور آزمودہ روحانی عمل ہے۔ روحانی شخصیات جیسے امام حضرت جعفر صادق، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور دیگر اولیاء کرام سے بھی یہ منقول ہے کہ ماہ سفر میں ہلکی سی آزمائش کو بڑی مصیبت میں تبدیلی ہونے سے بچانے کے لیے صدقہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور اگر نمک جیسی خالص، سادہ اور عاجزانہ چیز سے صدقہ دیا جائے تو اس کی قبولیت میں دیر نہیں لگتی۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نمک کا صدقہ کس طرح دیا جائے۔ اس کا طریقہ نہایت سادہ مگر دل کو ہلا دینے والا ہے۔ ایک شخص روزانہ یا کم از کم ہفتے میں ایک بار سفید یا کالا نمک جو سادہ ہو، خوشبودار ہو یا زعفرانی ہو، کسی فقیر، مستحق یتیم یا بیمار کو اللہ کے لیے رضا کے لیے دے اور دل میں یہ نیت کرے کہ اللہ، میں اس صدقے کے ذریعے اپنے گناہوں، مصیبتوں اور تنگ دستیوں کو دور کرنے کے لیے بھی تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی برکت نازل ہوتی ہے کہ کچھ دنوں میں حالات بدلنے لگتے ہیں۔ اس عمل کی بدولت لوگوں نے دیکھا کہ بند کاروبار دوبارہ چلنے لگا، قرض داروں نے قرض اتارنا شروع کر دیا، بیماریوں میں افاقہ ہونے لگا، گھروں کے جھگڑے ختم ہونے لگے، بند رشتے جڑنے لگے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دل کو سکون اور روح کو طمانینت حاصل ہوئی۔ یہ سب کچھ ممکن ہوا ایک چھوٹے سے عمل سے، یعنی نمک کا صدقہ، جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ماہ سفر میں ادا کیا گیا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات صوفیہ کی کتابوں اور عوامی تجربات میں ملتے ہیں جہاں صرف نمک کا صدقہ دے کر انسان نے اپنی تقدیر بدلی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ معمولی سی عمل میں بھی اپنی رحمت ڈال دیتا ہے۔ بے شک نمک تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے، کیونکہ ہر گھر میں ہی کھانا پکانے کے لیے نمک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، نمک کتنا برکت والا ہے، اس کا اندازہ آپ اس چیز سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جس کھانے میں نمک شامل نہ کیا گیا ہو وہ کھانا آپ کے ذائقہ ہی نہیں دیتا، پھر چاہے آپ چھوٹا بھنا گوشت ہی کیوں نہ بنا لیں۔ لیکن اگر آپ اس میں نمک شامل نہیں کریں گے تو چھوٹا بھنا گوشت بھی آپ کو ذائقہ نہیں دے گا۔ اس گوشت کے مقابلے میں اگر آپ بھنڈیاں یا کوئی بھی سبزی بنا لیں لیکن اس میں باقاعدہ نمک شامل کریں، اور وہ سبزی، وہ بھنڈیاں بھی آپ کو گوشت سے زیادہ مزہ دیں گی۔ یہ نمک ہی کی برکت ہے۔ تو آپ نے تھوڑا سا نمک لینا ہے اور اس نمک کو کسی بھی برتن میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لیں۔ اب آپ نے ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور 3 بار آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چاہے تو کوئی چھوٹا سا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
تو جب آپ نے 3 بار درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پورے 33 بار پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی آپ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے پورے 33 بار پڑھ لینا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جب بھی کوئی شخص کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ وہ بے بس ہے، اس کے اندر نہ تو نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی بڑا کام جو کچھ کرتا ہے پھر اللہ کی دی گئی طاقت کے بل بوتے پر ہی کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے انسان اپنی بے بسی کا اقرار کر دیتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کے کاموں میں شامل ہو جاتی ہے، اور اس چیز کو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جب انسان کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے تو کام کیسے بنتے لگتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ کے بھی کام نہیں بنتے، مشکلیں پریشانیاں آ جاتی ہیں، رکاوٹیں بہت آتی ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کریں، اپنے کاموں میں آسانیاں پیدا کیا کریں۔ جب آپ پورے 33 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 33 بار ہی پڑھنا ہے استغفر اللہ، یعنی آپ کہیں گے استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے استغفر اللہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے پورے 33 بار استغفر اللہ کا ورد کر لینا ہے۔ ناظرین، ماہ سفر میں جتنا ممکن ہو سکے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ استغفار کی کثرت کرنا نہ صرف ہمارے گناہوں کو دور کرتا ہے بلکہ گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں، پریشانیاں، رزق کی تنگی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جتنا ممکن ہو سکے استغفار کی کثرت کریں۔ جب آپ پورے 33 بار استغفر اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 33 بار ہی اللہ تعالیٰ کی 2 اسم مبارک پڑھ لینے ہیں۔ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رزاق، یعنی آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق، یہ ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے پورے 33 بار پڑھنا ہے یا اللہ یا رزاق پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 33 بار یا اللہ یا رزاق پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اپنی دعا میں آپ نے رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے۔ دعا مکمل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا تھا، اور اب آپ کا وظیفہ، اور اب آپ نے نمک پر دم کر دینا ہے، اور اب پیارے بہن بھائیوں اس دم کیے ہوئے نمک کو آپ نے تھوڑی سی مقدار میں دوبارہ وہاں ہی ڈال دینا ہے جہاں سے آپ نے اس کو نکالا تھا، تاکہ یہ نمک کھانوں کے ساتھ گھر کے ایک ایک فرد تک پہنچ جائے یہ دم کیا ہوا نمک، جبکہ تھوڑا سا نمک آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ اب نمک کا صدقہ آپ 2 طرح سے کر سکتے ہیں، یا تو آپ اس نمک کو تھوڑے سے اور نمک میں ملا کر کسی غریب کو دے دیں تاکہ وہ غریب اس نمک کو کھانا پکانے کے لیے اپنے کھانوں میں استعمال کر سکے۔ نمک کا صدقہ دیا جا سکتا ہے، یا اس نمک کو آپ کوئی ایسا کھانا پکا لیں جس میں یہ نمک شامل کر کے آپ اس کھانے کو تقسیم کر دیں، یعنی آپ نے کھانا پکانا ہے اور کھانا پکاتے وقت جو نمک دم کیا ہوا رہ گیا ہے اس نمک کو آپ نے کھانے میں شامل کر دینا ہے، اور اس کھانے کو آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے، یا آپ محلے داروں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین طریقہ ہے غریبوں میں تقسیم کریں۔ اگر اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی ماہ سفر کے نمک کے مہینے کو صدقہ کرتے ہیں تو جتنے بھی آپ کے روحانی مسائل تھے، جتنی بھی آپ کی تنگ دستی آ رہی تھی، وہ دور ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ بہت ہی آزمودہ عمل ہے، ایک بار ماہ سفر کے مہینے میں اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ چند ہی دلوں میں دولت مند ہو جائیں گے، رزق کی تنگی، پریشانی، مالی تنگ دستی سب ختم ہو جائے گی، اور آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔